ہی خوبصورت انداز آواز کے ساتھ ہمارے دلوں کو معطر و منور کر رہے تھے حافظ عبید اللہ الحسینی صاحب، مگر عوام کی طرف سے رسپانس نہ ملنے پر بہت ہم یوں کہیں کہ دکھ کا احساس ہوا ہے۔ تمامی احباب آنے والے مہمان کو داد سے بھرپور نوازتے رہے، اس سے مہمان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان کی حوصلہ افزائی تو ہونی ہی ہے۔ ہمارے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ، سارے احباب کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ پیچھے والے احباب جو کھڑے ہیں وہ بھی پنڈال میں تشریف لائیں، جو دائیں بائیں بکھرے ہوئے ہیں وہ بھی پنڈال میں تشریف لائیں۔ ہمارے معزز مہمان اور مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت عبدالحنان صدیقی صاحب بھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو ابھی میں جن کو دعوت دینے چلا ہوں، فاضل نوجوان، شہباز نقابت و خطابت، آسمان خطابت دنیا پر ابھرتا ہوا ایک تارا، میری مراد کہ جن کی خطابت سے قبل میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ زہر بن جائے جو زندگی کے لیے، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے، مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، مجھ کو ایسا اجالا نہیں چاہیے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے، سارے احباب کہہ دے سبحان اللہ، سارے کہہ دے سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، مجھ کو ایسا اجالا نہیں چاہیے، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے، مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے۔ اور میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، مجھ کو کوہ ہمالا نہیں چاہیے۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں شہزادہ نقابت و خطابت حضرت مولانا پروفیسر سلیم طاہر صاحب، وہ آئیں اور آپ کے اور ہمارے جذبات کو ابھاریں۔ حضرت پروفیسر سلیم طاہر صاحب۔ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی بنات محمد، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم، فخر عالم، مرکز عالم، محور عالم، سرچشمہ عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ لوگ میرے سر کا تاج، میرے ماتھے کا جومر، میرے مسلک کا فخر، علماء کرام، اساتذہ کرام، قرآء کرام، ائمہ کرام، آپ لوگوں کے لیے استاد قمر جلالوی نے کہا تھا زمانے پہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ حضرت مفتی صاحب مجھے حکم فرماتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ کبھی
نہ بھی نہیں ہوئی اور کوئی اور بات بھی نہیں ہوئی، ایسے ہی ہے۔ ان کے لیے میں نے ایک شعر سوچ کے رکھا ہے، تو سادتے ویک میں پیدا آسان جے جتی پاواں تک کافر آکے۔ ان کے لیے میری محبت ہے، لیکن ایک بات میری ان سے طے ہوتی ہے کہ آپ مجھے بیٹھ کے سنیں گے تو وہ خود آ گئے۔ دوستو آپ انتہائی قابل احترام ہو، لیکن جو ہم سٹیج سے وابستہ لوگ ہیں، محفلیں بھی ہیں، میں کالج پڑھاتا ہوں پنجاب کالج میں، میری دن کی مصروفیت بھی تھی، اس کے بعد بھی تھی، ہم آپ کو ذرا بھی اپنے تھکنے کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے ایک فرمائش کرتا ہوں، جس کی فکر بھی ٹھیک ہو، جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جس کی سوچ بھی ٹھیک ہو، وہ بندہ بھی ٹھیک ہو، ٹھیک بندہ، اسے ایک فرمائش میں کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے تھوڑی سی اس کی بیس کھولی ہے، یہ ہلکی سی وسل سی ہے، باقی چلے گا انشاءاللہ۔ آئیے تشریف لائیے دی۔ ایک فرمائش ہے، یہ میں بہت نا جب محفل کا عروج ہوتا ہے نا، میں تب یہ فرمائش کیا کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن میں ابھی آپ سے فرمائش کر رہا ہوں۔ سنیے فرمائش کیا ہے، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سب۔ تسی بڑی سبحان اللہ کہہ رہی ہیں۔ آپ کے لیے حبیب جالب نے کہا تھا کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ آپ کے بچے ہیں، مدارس کے بارے میں لے اس سے پھولاں دی نظر ہے، وہ کہتے ہیں نا میں پھول کی پتیوں سے استقبال کروں گا، میری گلیوں سے کبھی سلیم طاہر تو گزرے۔ ہم بچے نہیں کہیں گے، آپ بڑے لوگ ہیں، ہم آپ کو سنانے آئے ہیں، آپ سنجیدہ فکر رکھتے ہیں۔ فرمائش ابھی باقی ہے۔ میرا تعلق دیکھو اس قافلے کے ساتھ ہے جو کربلا میں 72 تو شہید کرواتا ہے، لیکن مسکرانا نہیں چھوڑتا۔ کھڑا ہے بیٹھا ہے، مسکرانا نہیں چھوڑنا، بڑے دھیمے لہجے میں سننا ہے۔ ہمارا تعلق ویسے بھی اس قافلے کے ساتھ ہے جس نے ہر دور میں نعرہ لگایا ہے کہ سر جس پہ جھک نہ جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہاں سے آپ سالات ملتی ہے، پہلے کرسیاں تھوڑی ہوتی تھیں، لوگ ادھر زیادہ ہوتے تھے، کرسیاں زیادہ ہیں، آپ انتہائی قابل احترام ہیں، بس دوسری میرے سرپرستی فرمانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مدارس کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ ہوتی ہے، امن کی تبلیغ ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، پہلے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وارزقھم من الثمرات، پھر ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دے، تمہارا استحکام امن کا آئے گا تو معیشت ٹھیک ہوگی۔ بہرحال فرمائش ہے، ساؤنڈ ابھی میرے اس معیار پہ نہیں ہے، لیکن یہ بھائی تھوڑا ہاتھ ہلائے گا۔ فرمائش کیا ہے، فرمائش سے ہم بات شروع کریں گے۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے، بھائی بولو، ساڑھی روز محفل تھوڑی سال بعد محفل، تو زیادہ بولنا چاہیے، سانو تھوڑا بولنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سنیے فرمائے، حل ہوں گے سبھی مسئلے، بولو بھائی بولو، پھر بیٹھن دی بجائے میں پھر لمحے بہ کے تقریر کر سا بھائی، میں تھوڑے کہنے دے اٹھ گئے ہیں۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح نہیں ہے میرا گلا پکڑا بھی تو پہلے مصرے، تھوڑا پچھلے سال بھی یہی ساؤنڈ تھا، تھوڑا اور محنت کریں۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، یہ یاد کرو میرے ساتھ پڑھو، پھر آگے بے فکر مند ہو جاؤ، آپ جیسے میرے بھائی نے مجھے دعوت دی، آپ کے بیٹھنے کا حق ادا کریں گے۔ تیرا عاشق تو اے شمع پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے جو کھیلے گا تو مر جائے گا، جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی، پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ اللہ سلام آئیتا ہوں، ان تو چاہتے ہیں مسکراتے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اب حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، میرے علماء تشریف فرما ہیں، ان کا سہارا لے کر میں آپ سے فرمائش کر رہا ہوں۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ۔ درود پاک پڑھیے۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے
ایک بار پڑھ لو، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ۔ میں نے کہا تھا سنجیدہ فکر ہو، سنجیدہ بندہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، میری فرمائش سمجھے گا اور پھر خود بولے گا۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ، اور آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ ذرا لگائے نعرہ بھائی، لگا فرمائے۔ صرف نعرہ تکبیر کوئی نوجوان کھڑا ہو کے لگائے، اللہ کمینے کا کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ پھر لگاؤ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھاؤ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، احیاء العلوم میں مفتی صاحب یہ درس دیتے ہیں، میرے اکابر تشریف فرما ہے، اب میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بولتے جائیے گا کہ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ ذرا معاہد ہاتھ اٹھائے گا جو اپنی زمین نیاز کو در در جھکاتا ہے وہ نہ بولے، جو ایک رب کے سامنے جھکاتا ہے وہ تو ہی تو بولے گا۔ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک، پوری توجہ دائیں بائیں کرو، مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے۔ مولا بولیے، نوجوان اٹھائیں، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آب اذان میں غرق کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو نار نمرود کو گلزار کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو ایڑی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو 40 سال بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو سنیے، چاہے تو مصر کے بازاروں میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی کو پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو بشر کے نغموں سے پہاڑوں پر وجد طاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ چاہے تو جابر کی ایک ہانڈی 1400 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ اور ظالم ہوگا جو چپ رہا، دنیا روتی رہے، دنیا چلاتی رہے، ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ مولا سارے بڑو یار درائے کا واحد مزہ آ جانا چاہیے، مولا اچھا تو ہی تو بڑو۔ میں نے یہ اس سے پہلے ہم سٹیج کی دنیا میں یہ حمد نہیں پڑا کرتے کیونکہ یہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن آپ لوگ سمجھیں گے کیونکہ رب کو مشکل کو شاہ ماننے والے بیٹھے ہیں کہ مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، بادشاہ بشر جن و ملک تم ہی تو ہو۔ تو ہی تو سے تم ہی تو ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دیاں پتر یا غلہ دیندہ ہے، خضر وہ ہے کہ ہکلہ دیندہ ہے، وہ وسیلے اللہ دے بندے بندے ورنہ ہر شے وہ اللہ دیندہ ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ اب تو ہی تو ہے پیدا، مالک کون مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو۔ آخری مصرع دیکھئے گا، مالک کون مکان 200 سنیے آپ کے لیے ہے، مالک کون مکان ارض و فلک، پھر نعرہ تکبیر کر لگے گا، مالک کون مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، بادشاہ بشر جن ملک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے ہیرے کو جھلک تم ہی تو ہو۔ بولیے نوجوانوں، جس نے دے دی ہے ہیرے کو جھلک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے آنکھ کو پلک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے دل کو دھڑک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے سبزے کو لہک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے بلبل کو چہک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے ستاروں کو چمک تم ہی تو ہو، جس نے بھر دی ہے گلابوں میں مہک تم ہی تو ہو، اور ناف آہو میں بھرا مولانا ناف آہو میں بھرا مشک تم ہی نے بے شک، جس نے دے دی ہے ہیروں کو دھمک تم ہی تو ہو، اور دار پہ تم نے ہی منصور کو لٹکایا تھا، دور پہ جس نے دکھلائی جھلک تم ہی تو ہو، اور ایک کو بخش دیے چرخ جہارم تم نے، اور ایک کو لے گئے عرش تلک تم ہی تو ہو۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، اظہار ہوتا
कोई मौलवियों वाली इमोशनल ब्लैक मेलिंग नहीं है, ना हम करते हैं। हम कहा करते हैं, अलबत्ता ये जरूर कहा करते हैं कि जान जिसमें है उसे रिज्क खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को भिजा देता है। वापस से बोलो अल्लाह कौन देता है? कौन देता है? वापस से बोलो कौन देता है? जान जिसमें है उसे रिज्क खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को भिजा देता है। अहबाब आपके लिए सुनिए, जान जिसमें है उसे रिज्क खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को भिजा देता है। मौलाना सुनिए, दिन को सूरज से जमाने को जिया देता है, दिन को सूरज से जमाने को जिया देता है, रात को आसमां चांद तारों से सजा देता है और गर्क कर देता है, गर्क कर देता है। फिर आम का लश्कर पल में वो तो काफिले मूसा को भी पारे लगा देता है और आग में डाल दिए जाते हैं आशिक उसके, वो उस आग को भी गुलो गुलजारे बना देता है। और वो असल से है अब तक रहेगा, वो असल से है अब तक रहेगा, उसी पे ईमान इंसान को इंसान बना देता है। अल्लाह सलामत रखे। बच्चा पैदा होता है, माँ बच्चे को कलमा सिखाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन कह रहा था कि ऊपर हटा के लोग बोलते नहीं है? ये तो बड़ा शानदार सुनते। अल्लाह इन जबानों को सलामत रखे। जो जुबान रब के नाम पे बोलती है, रब किसी कमीने का मोहताज नहीं करता। पढ़िए ला इलाहा। यहाँ लोग नहीं पढ़ते, वहाँ देखिए ना मौलाना, सर पे तपती धूप का साहिबा, जो मेरी फिक्र से जुड़े लोग हैं, जहाँ ये लोग नहीं पढ़ते वहाँ देखिए सर पे तपती धूप का साहिबा, मौलाना पाँव तले जलती जमीन, सीने पे भारी पत्थर, गले में तौक, हाथ में हथकड़ी। एक जालिम आवाज हुक्म देती है, देखते अब कौन पढ़ता है। एक जालिम आवाज हुक्म देती है, खुदा एक नहीं दो कह दो, जिंदगी पा दो। जो मौलाना जवाब में एक लम्हे का सुकूत है, फिर आवाज आती है, अहद 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 अहद। बिलाल हबशी की कमर के लहू से अंगारों की प्यास बुझती है, तो कोयले पुकार उठते हैं, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा मजमा बोलेगा, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। गर्ज बुद्ध है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। तकबीर तकबीर ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान ताज़ा हो रहा है, जरा पढ़ते जाओ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जवान पढ़ेंगे जी ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो बहुत दूर शान सहाबा तक बात जानी है, पढ़ते जाइए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब से पढ़ो यार ला। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब खत्मे नबूवत का नारा लगेगा, जरा मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, अब आप सुनिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात याद आई आपके ज़ौक़ की नजर है? ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ भी 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हरफ भी 12। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नुक्ता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी नुक्ता। लेकिन एक नुक्ता है, मुझे जरा खड़े बैठे लोग सुभान अल्लाह सुनाए, मैं आपको सुनाता हूँ। अहमद अली हाकिम साहिबाल के शायर एक दिन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते मैं हाकिम हो के ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ हाथ जोड़ के खड़ोता हूं ते आखो सुभान अल्लाह। क्या शानदार, अल्लाह सलामत रखे। मुस्कुराते लोग अच्छे लगते, इन चेहरों को देखता हूं अल्लाह की कसम, ये सर पे वो हम ये जो लोग हकीकी मानों में यहाँ बिठाने के लिए हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं दिन रात आपकी खिदमत करते हैं, वो आज वलीमे में थे, एक जगह थे, 2 घंटे लेट हो गया, मौलवी साहब 2 मिनट लेट हो जाए, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। ये बहुत काबिल कदर लोग हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको आबाद और शाद रखे। ये आपकी नस्लों की आबियारी और हिफाजत कर रहे हैं। पढ़िए ला इलाहा
इनके चेहरों को जब देखता हूँ मुझे शेर याद आता है, अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता। क्या शानदार शेर है, अश्क अपना के तुम्हारा नहीं ये बच्चे बैठे हुए हैं, फ्रांस का पादरी टेरी जोन्स था, उसने कुरान मजीद को जलाने की कोशिश की, मुसलमानों का ज़मीर खामोश था। हिंदुस्तानी लता शायरा लता हया ने कहा था कि जलाने से जलेगी न मिटाने से फना होगी, जलाने से जलेगी न मिटाने से फना होगी। किसी तरह भी होगा न काम तकमील शैतान का, ये कुरान है, ये कलामुल्लाह है, इसकी खातिर तो कट जाएगा बच्चा भी मुसलमान का। गंगोई रहमतुल्लाह तलबा को हदीस पढ़ा रहे हैं, बारिश आ जाती है, तलबा जल्दी से किताबें उठा के अंदर चले जाते हैं। हजरत अपना रुमाल उतारते हैं, तलबा की जूतियां उठा के रुमाल में रखते हैं, फिर उसको सर पे रख लेते हैं। तलबा कहते हैं हजरत आप क्या कह रहे हो? हजरत फरमाते हैं मैं तुम्हारी जूतियां नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमानों की जूतियां उठा रहा हूँ। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ मदीना मुनव्वरा जाते हैं, 7 मील दूर अपना जूता उतार लेते हैं। लोग कहते हैं हजरत पाँव में पत्थर लगेंगे। कहा पाँव पत्थर लगना तो अलग बात है, नानोतवी ये बर्दाश्त नहीं करता, जहाँ रसूलुल्लाह के कदम लगे हों वहाँ नानोतवी का जूता आए। ये तो इश्क की मेराज है और इनके सदक़े से मिली है। पढ़िए कभी उलमाए देवबंद और इश्क रसूल, आपको पता लगे अकल वालों के नसीबे में कहाँ है ज़ौक़े जुनू, ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। बड़े काबिल कदर लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और तवज्जो दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाना सुनिएगा, अभी खत्म नबूवत का नारा लगेगा, फिर मैं शान साहब और इजाजत जा रहा हूँ। मैंने आधा घंटा पढ़ना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाना सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हरफ 12 200। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नुक्ता कह दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैं आपको आपके नबी का मकाम सुनाओ, मुहम्मद रसूलुल्लाह में भी नुक्ता कोई नहीं। भैया मौलाना अब सुनिए, अल्लाह फरमाते होंगे महबूब पे नुक्ता मैं भी हूँ, बे नुक्ता तू भी है, नुक्ता मुझ में भी कोई नहीं, नुक्ता तुझ में भी कोई नहीं, बे ऐब मैं भी हूँ, बे ऐब तू भी है, ऐब मुझ में भी कोई नहीं, ऐब तुझ में भी कोई नहीं। हम आप समझो, ऐब मुझ में भी कोई नहीं, ऐब तुझ में भी कोई नहीं। मैं बनाने में बेमिसाल हो, तू बनने में बेमिसाल है, मैं सजाने में बेमिसाल हो, तू सजने में बेमिसाल है, मैं पढ़ाने में बेमिसाल हो, तू पढ़ने में बेमिसाल है, मैं देने में बेमिसाल हो, तू लेने में बेमिसाल है, मैं अता बेमिसाल हो, तू तलब बेमिसाल है, मैं राफे बेमिसाल हो, तो रिफत आपकी दादी काफी होगी, मैं राफे बेमिसाल हो, तो रिफत बेमिसाल है, मैं शाने बेमिसाल हो, तो सनद बेमिसाल है, मैं कादिर बेमिसाल हो, तो कुदरत बेमिसाल है। मुझ पे उलूहियत खत्म है, मुझ पे रिसालत खत्म है, मुझ पे रबूबियत खत्म है, मुझ पर नबूवत खत्म है। मैं खुदाई के तख्त पर हूँ, तो मुस्तफाई के तख्त पर है। मैं खुदा बरहक हूँ, तो मुस्तफा बरहक है। मेरे बाद खुदा कोई नहीं, तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। पहले खत्म नबूवत का नारा लगेगा, खत्म नबूवत का जिंदाबाद लगाओ, जिंदाबाद। ऐसे कैसे लोग होंगे, ऐसे नहीं, ऐसा ढीला नारा नहीं भाई। लोग आपको देख रहे हैं, आइए, अगर अभी भी आपका ज़ौक़ बेदार नहीं हुआ, अगर आप मज़ीद जोर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको बार बार झंझोड़े, तो आइए मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। फिर ये नौजवान खत्म नबूवत का नारा लगाएगा, ये खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाला हाथ उठा के जा देगा। मौलाना इससे पहले किसी ने नहीं सुनाया होगा, नबीन ताज पहनाया गया, खत्म नबूवत का बोलो मेरे साथ, नबीन ताज पहनाया गया। हज़रत आप बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा, नबीन ताज पहनाया गया, खत्म नबूवत है मालिक ताजदार अंबिया, खत्म नबूवत सारे बोलेंगे, नबीन ताज पहनाया गया, खत्म नबूवत है मालिक ताजदार अंबिया, खत्म नबूवत। दीवाना बन के रहना है सदा, खत्म नबूवत। अकीदा पक्का ठक्का है मेरा, खत्म नबूवत। मोहम्मद पाक दा नौकर, किसे काने दा काला नहीं, मोहम्मद पाक दा नौकर, किसे काने दा काला नहीं। तराना गज के वज के सुना, खत्म नबूवत। जब नौकर है तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा, जे मोमिन है तो फिर नारा लगा, खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद अच्छा मैं लगवाता हूँ ताज तख्त खत्म नबूवत अपने। अच्छा बदले में क्या मिलेगा? उलमा
مولانا تشریف فرمائیں. آپ علماء یہ آپ کو جب بلاتے ہیں آپ آ جاتے ہو. مولانا نے جلسہ سجایا ہے, آپ لوگ تشریف لائے ہو, یہ حضرات تشریف فرما ہیں. بدلے میں کیا ملے گا؟ میں آپ کو 4 مصرے تحفہ دے رہا ہوں, اور یہ کتنے کتنے ایسی پڑھا کرنے, ہر جگہ تو نہیں پڑھ دے, اور یہ آپ کے لیے ہے. ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے. بدلے میں کیا ملے گا؟ چلے آپ نے شان صحابہ کا نعرہ لگایا, ہم بات کو ذرا شان صحابہ کی طرف لے چلتے ہیں. یہ 4 مصرے بتائیں گے کہ آپ لوگ ہر وقت منتھن کی بازی لگاتے ہو, علماء کا دس سے بازو بنتے ہو, آپ نے گھر چھوڑا ہے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مجھے اور آپ کو بدلے میں کیا چاہیے اور بدلے میں ملے گا کیا؟ ابھی ذرا شان صحابہ کا نعرہ سنانا ہے مجھے. میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ہر صبح ہو مقام, مولانا بدلے میں کیا ملے گا؟ ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے دوستو, ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم, آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم. ارے جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے. ہوتا تو کیا ہوتا, محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا. بعض بندے حجے تک جج بن کے بیٹھے ہیں, مولوی پڑھتا کیا ہے, کرتا کیا ہے, پھر فلانے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نئی نئی باتیں سناتا جاؤں. کہتے ہیں مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنو بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر, وہ میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. وہاں تو دل دینا پڑے گا نا, وہاں دل کی قیمت لگتی ہے. مکھڑا نہ مکھڑے تو دل ویکھ دے, اللہ والے جے ویکھن تو دل ویکھ دے. اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے محبوب کے لیے, اللہ نے آپ کو. اچھا مزے کی بات ہے, شان صحابہ کی طرف جاتے ہیں. اچھا آقا خود بھی چنے ہوئے, سبحان اللہ, آقا کے لیے ہر چیز بھی شاندار بات ہے. اب سنیے تو صحیح. اچھا اللہ, آپ میرے ساتھ چنا لفظ بولیں گے جی, چنا بولیں گے. اللہ نے اللہ سلامت رکھے. اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے حضرت آدم کو, ایک بار ذرا چنا دے بولو نا, میں نے پتہ لگے میں اپنے اتقال کر رہے ہیں. اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے حضرت آدم کو, میری بات سمجھے نا, آقا خود بھی چنے ہوئے, آقا کے لیے ہر چیز بھی چنی ہوئی. یہ آخری اس موضوع پہ بات ہے, پھر شان صدیق ایک قصیدہ اور اجازت ہے. اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے, مولانا آپ کے لیے ہے, یہ نہیں بات ہے. اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے حضرت آدم کو, محبت سے بولی, حضرت آدم کو, حضرت آدم کو چنا ہے. اللہ میں نے ایک نام لینا ہے, اور یہ نام اس سے پہلے میں نے صرف ایک جگہ بری میں لیا ہے. آج میں آپ کی محفل میں لیتا ہوں, میں دیکھتا ہوں میرا جنرل جوان کیا سمجھتا ہے. اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے حضرت آدم کو, بولو بولو ایک بار بولو بولو, مولانا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے حضرت آدم کو چنا ہے. آقا خود بھی چنے ہوئے, آقا کے لیے ہر چیز بھی چنی ہوئی. اللہ نے کلیموں کی سرداری کے لیے موسیٰ کلیم کو چنا ہے. توجہ, اللہ نے دوستوں کی سرداری کے لیے حضرت ابراہیم کو چنا ہے. اللہ نے معمار بیت اللہ ہونے کے لیے حضرت ابراہیم کو چنا ہے. اللہ نے مزدور بیت اللہ ہونے کے لیے حضرت اسماعیل کو چنا ہے. اللہ نے دادا کے لیے عبد المطلب کو چنا ہے. اللہ نے باپ کے لیے عبداللہ کو چنا ہے. اللہ نے ماں کے لیے آمنہ کو چنا ہے. اللہ نے دائیا, توجہ, اللہ نے دائیا کے لیے حلیمہ کو چنا ہے. اللہ نے وادیوں میں ام احمد کو چنا ہے. اللہ نے قاصدوں میں جبریل کو چنا ہے. اللہ نے سواریوں میں براق کو چنا ہے. اللہ نے محبوب کی جنت کے لیے فردوس کو چنا ہے. اللہ نے پہاڑوں میں احد پہاڑ کو چنا ہے. اللہ نے غاروں میں غار ثور کو چنا ہے. اللہ نے زبانوں میں عربی زبان کو چنا ہے. اللہ نے کتابوں میں قرآن کو چنا ہے. اللہ نے آیتوں میں آیت الکرسی کو چنا ہے. اللہ نے مقاموں میں مقام ابراہیم کو چنا ہے. اللہ نے مطافوں میں مطاف کعبہ کو چنا ہے. اللہ نے یاروں میں ابو بکر کو چنا ہے. اللہ نے دلداروں میں عمر کو چنا ہے. اللہ نے سخیوں میں عثمان کو چنا ہے. اللہ نے بہادروں میں علی المرتضیٰ کو چنا ہے. اللہ نے عاشقوں میں بلال کو چنا ہے. اللہ نے قاتلوں میں معاویہ کو چنا ہے. اللہ نے بیویوں میں خدیجہ اور عائشہ کو چنا ہے. اللہ نے بیٹیوں میں فاطمہ کو چنا ہے. اللہ نے نواسوں میں حضرت حسین کو چنا ہے. اللہ نے رافض کے کفر کو بے نقاب کرنے کے لیے حق نواز کو چنا ہے. زندہ سارے صحابہ زندہ یہ
जिंदाबाद साहबा जिंदाबाद मौला किनवा जंगवी शहीद जिंदाबाद मौला किनवा जंगवी शहीद जिंदाबाद तकबीर अल्लाहू अकबर। वारदाती खानदान के अभी मौला मीर हमजा साहब मेरे साथ है, वो खतीब बड़ा शानदार उनका इल्मी गुफ्तगू थी। मैं उनको कह रहा था कि ये किसी से नहीं सुना होगा। मैंने कहा वारदाती खानदान के हादसाती बच्चों को क्या पता सहाबा क्या है। मेरा तो बंदा समझ गया है तो क्या दे बड़े लेट समझे। वारदाती खानदान के हादसाती बच्चे जो नकल का आदी हो भला असल क्या समझे। और मैं अपने बंदे ना लगा करांगा जो नकल का आदी हो भला असल क्या समझे। बिना फसल की अजमत को बिना नस्ल क्या समझे। खैबर फतह नहीं हो रहा। मेरे आका ने फरमाया कल तलवार मैं उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अभी सदाकत नारे में खुद दस रहे हैं, अभी सदाकत सिद्दीक अकबर का नारा लगाना है। खैबर फतह नहीं हो रहा मौलाना। मेरे आका ने फरमाया कल तलवार मैं उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे जो लगे। कम से कम 10 महफिलों के जोर में आपकी महफिल में लगा रहा हूँ इस वजह से कि मुझे मुफ्ती साहब से मोहब्बत है और मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अल्लाह को सदाए इश्क हो नजराना दिल लेके आ जा हो, सदाए इश्क हो नजराना दिल लेके आ जा हो। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आ जा हो। और जहे जज्बों का शज ये होश तक बाकी नहीं मुझको। मुझे दिल लेके आया है या मैं दिल लेके आया हूँ। खैबर नहीं फतह हो रहा। मेरे आका ने फरमाया कल तलवार में उसे मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और मौला अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अगला दिन आया, उठाइए सही मुस्लिम, हमने पूरा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। 9 साल एक ही जगह पे हम बात पक्की आपको सुनाएंगे। मौलाना अगला दिन आया, मेरे आका ने फरमाया अईना अलीयुन, अली किथे। पूरी दिन आते ढीली सुभान अल्लाह। तुसी नहीं बोलते बंदे आते मानते नहीं उच्ची को सुभान अल्लाह। वो मेरे बैठे लोग भी कह नजर सुभान अल्लाह। नहीं बंदे मानते नहीं उच्ची को सुभान अल्लाह। अली का है आका जी तलवार ही देनी है अबू बकर को दे दीजिए। एक कबीले के लोगों के लिए है आका जी तलवार ही देनी है अबू बकर को दे दीजिए। तलवार ही देनी है हजरत उमर को दे दीजिए। फरमाया तू चुप कर, मुझे पता है किसको क्या देना है। समझेंगे तो बोलेंगे अल्लाह सलाम। आका जी तलवार ही देनी है अबू बकर को दे दीजिए। तलवार ही देनी है उमर को दे। मुझे लगे मैं सही जगह पे सही बात कर रहा हूँ। तलवार ही देनी है अबू बकर को दे दीजिए। तलवार ही देनी है उमर को दे दीजिए। तलवार ही देनी है उस्मान को दे दीजिए। तलवार ही देनी है तलहा को दे दीजिए। तलवार ही देनी है साद सईद अब्दुल रहमान बिलाल को दे दीजिए। फरमाया तू चुप कर, मुझे पता है किसको क्या देना है। मैं तलवार अली को दूंगा, मैं तलवार अली को दूंगा। बोलो मैं तलवार अली को दूंगा और मुसल्ला अबू बकर को दूंगा क्योंकि शजात अली पे नाज करती है, खिलाफत अबू बकर पे नाज करती है। तकबीर अल्लाहू अकबर, तकबीर अल्लाहू अकबर। सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। सुनो इसमें इतनी ढीली सुभान अल्लाह पे शान सिद्दीक मुझे वैसे ही भूल जाती है। मैं फिर एक रुबाई पढ़ता हूँ कि बिला सबब तो खफा किया है इन्हें कहानी को तूल देता है। सुभान अल्लाह। तो सुनो सुनो आखिरी मिसरे दी चस लेनी है बाद में ओदी लज्जत महसूस करनी है। तो ओदी लज्जत महसूस करनी है कि उस मिसर मेरे आका ने फरमाया ना ला मुझे बातें हदीसें भी आती हैं ला यमबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अय उम्महुम गैरु। किसी कौम के लिए मुनासिब नहीं है, किसी कौम की शयान शान नहीं है जब उसमें अबू बकर जैसे लोग हो वो किसी और को अपना इमाम बनाए। लेकिन बहरहाल आप मुझसे मुफ्ती साहब ये तवक्को रखते हैं कि मैं अशआर की सूरत में कोई सुनाऊं। आइए मैं आपको रुबाई सुनाता हूँ। फरमाया ना मैं तलवार अली को दूंगा, मुसल्ला अबू बकर को दूंगा। शजात अली पे नाज करती है, खिलाफत अबू बकर पे नाज करती है। अब शेर सुनो मजा लेना है। मैंने कहा बिला सबब तू खफा दिया है इन्हें कहानी को तूल देता है। वरना बिला सबब तू खफा दिया है इन्हें कहानी को तूल देता। मिसरे का मजा लेना है। बिला सबब तू खफा दिया है इन्हें कहानी को तूल देता है। नकू तो लगता है तकू तो असब दर्स इब्ने सलूल देता है। तकू मलंगा तेरे मलंगी जो दर्स देता है फजूल देता है। और नाराज थी मन दी लोड़ काई नहीं को मुसल्ला रसूल देता है।
اور ناراض تھی من دی لوڑ کائی نہیں یوکو مسلح میرے آقا نے فرمایا عائشہ یا عائشہ مرو ابا بکرین فلیسلم الناس عائشہ ابو بکر کو اچھا ساری زندگی پیٹتا رہتا ہے کہ صدیق اکبر نے زہرا کباب کھایا تھا آئیے اگر آپ کا ذوق ہو تو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں میں نے کہا صدیق اکبر جدل نبی دا ڈکھا جا ہووے ثبوت دے وہ ذرا تھوڑی تائید چاہوں گا میں تھوڑی تائید چاہوں گا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ واہ واہ کر دیں گے کوئی یہاں تمغے لگ جائیں گے ذرا ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے ہمارے بڑوں نے سربرسی فرما دی مولانا 5 مصرے پڑھتا ہوں آپ لوگ داد اور دعا دیں گے میں نے کہا صدیق ساری زندگی پیٹتا ہے زہرا کباب کھایا تھا ارے وہ جو دیوانوں کو ٹٹول رہا ہو ایک سوئی نہ باقی بچ جائے وہ جس نے اپنا لباس اتار کے بیچ دیا ہو کہ محمد نے غزوہ تبوک کے موقع پہ چندے کا اعلان کیا ہے تم اسے کہتے ہو کہ اس نے زہرا کباب کھایا تھا سلیم طاہر بھی کہتا ہے کہ صدیق اکبر جد النبی دا تو یہاں اس سے پہلے بھی میں نے کبھی ایسے کلام نہیں پڑھے میں نے کہا صدیق اکبر جد النبی دا تو کھایا ہوگے ثبوت دے وہ آپ نے بولنا ہے صدیق اکبر جد النبی دا تو کھایا ہوگے ثبوت دے وہ بولو جو فرق اس کی غلامی اندر کوئی آیا ہوگے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جو ذات اپنی دلایا ہوگے ثبوت دے وہ اور رفیق ہجرت دا کوئی بھی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکتا اور نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا نعرہ تکبیر صحابہ صحابہ صدیق اکبر صدیق اکبر ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا جنگ میں نے کہا برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہو برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں وہ کہتے ہیں پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے بات اچھی لگے بولنا ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور جنت کا ٹکٹ لے کر مولانا جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے آپ کے برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں آپ کرسیاں تو بیٹھے لوگ داد دیں گے تسی ساڈے چیف گیسٹ ہو اے مصرا تواڈے واسطے برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا جو بھی اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا اور منافقوں کو ملے گی سزا منافقوں کو ملے گی سزا صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا اور نوکر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا محبت سے کہیے سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ آئیے آپ کو ایک نیا قصیدہ سناتے اللہ سلامت رکھے وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں صدیق تجھے فرشتوں نے پوچھا تھا نا بشر کیسے ہوں گے وہ تو کہتے ہم ہی کافی ہیں وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر موضوع پہ آخری قصیدہ ہے احباب جو بڑھ جائے مجھے باتیں بھولتی ہیں بہرحال نہ میں تھکا ہوں میں تھک بھی جاؤں تو میری دعا ہے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں میری دعا ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں میرے ساتھ بولنے والے بھی وہاں رہیں رہیں گے نا آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ پاکوں کا نام لیتے ہیں وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر محبت سے بولیے بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اور عقیدہ تو عقیدہ ہے آپ دیکھیے اپنے عقیدے سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی اچھی بات نہیں ہوگی وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایک بار ذرا میرے ساتھ جتنا ابھی تک بولتے رہے ذرا ایک بار نوجوان بولیں گے وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے محبت سے بول لیجیے میں کہا کرتا ہوں وا صدیق میں دنیا کی ساری صداقتوں کو تیری صداقت پہ قربان کر دو صدیق میں دنیا کی ساری وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دو صدیق میں دنیا کی ساری عطاؤں کو تیری عطا پہ قربان کر دو صدیق میں دنیا کی ساری یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دو صدیق میں دنیا کے سارے پیاروں کو تیرے پیار پہ قربان کر دو صدیق میں دنیا کی ساری نیکیوں کو تیری سور کی نیکی پہ قربان کر دو صدیق میں دنیا کی ساری بیٹیوں کو تیری عائشہ بیٹی پہ قربان کر دو دروازہ کھٹکھٹایا میرے آقا نے
ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ذرا سارے کی پٹی دے لوگ میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا ہجرت کی رات ہے ابو بکر نے فوراً دروازہ کھولا میں نے کہا ابو بکر آج کل تیرے دشمن بڑے ہیں ذرا پوچھ لے درمندکل واپوے تے کون ہے ابو بکر نے کیا ہونا محمد دے دروازہ کھٹکھٹان دے انداز نو ابو بکر نہ سمجھے تے کون سمجھے یہ ذرا ایمان دے دے کہو یار سبحان اللہ محمد دے دروازہ کھٹکھٹاون دے انداز نو ابو بکر نہ سمجھے تے کون سمجھے پھر میں کیوں نہ کہو وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں دوستو سنیے گا وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں ذرا میرا قصیدہ تو سنو میری محنت ہے لیکن آپ نے صرف میرے ساتھ بولنا ہے وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں مولانا ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر تجھ کو وقعدن حسنات عمرہ کعددی نجوم السمائی عائشہ پریشان ہو جاتی ہے ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر تجھ کو یہی بابر کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اور پہاڑوں سے زیادہ سونے کو جو ٹھکرا دے دلوں میں بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اور خلیفہ ہو کے بھی جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں قدم رکھے زمین پر زمین ہلنے سے رک جائے تو عالم کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اور یقین جن کو نہاتا تھا ابو بکر کی پاک بازی کا یقین جن کو نہاتا تھا ابو بکر کی پاک بازی کا انہیں پھر سور کا منظر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں پھر ابو بکر کو محبوب کے پہلو میں سلا کر وہ زمانے کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں مجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں تو بس کر دیں بہت تھک گیا ہوں سبحان اللہ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں مفتی صاحب کا عتیق الرحمان نام عمر ہے نا ذرا عمر پہ ایک ربائی ہے سبحان اللہ عمر بولتا ہے زمانہ سنتا ہے سبحان اللہ ابھی تک آپ کی زبان میں نے نہیں سنی عمر کے نام سبحان اللہ گیا ہے کہ تم نعرہ لگاتے تھے خیبر توڑ دیتے تھے تو کم از کم عمر کا نام ہے حق اور باطل میں فرق تو ذرا محبت سے کہو واہ عمر ذرا محبت سے کہو واہ عمر مفتی صاحب ربائی دو ربائیاں آپ کی نظر ہیں پہلی ربائی ذرا آپ دیکھنے والی ہے کہ میرے دوست ابھی تک کہاں پہنچے کہتے خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لباسوں میں ڈھل رہے ہیں میرے قبیلے کے لوگ سمجھیں گے خیال رکھنا عمر کے ابھی آپ کو وحدت امت کے نام پر کہیں لے جایا جاتا ہے بہت ساری باتیں ہیں میں کہیں نہیں آتا آپ صرف میرا یہ شعر سن لیجئے خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لباسوں میں ذرا میرے ساتھ بول لیجئے گا خیال رکھنا عمر کے آخری مصرے پہ آپ نے اپنی عقیدت اور عقیدے کا اظہار کرنا ہے خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لباسوں میں میں نئی شان حمدی عائشہ پڑھ رہا ہوں میرے دوست بولیں گے میں اس کے بعد وہ بھی تحفہ دے کے جاؤں گا خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لباسوں میں ڈل رہے ہیں بغض عمر ہے ان کے دل میں جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں اور عمر کا کھا کر عمر کو گالی عمر کا کھا کر عمر کو گالی یہ ہے تیرا ظرف ورنہ تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تکبیر نعرہ تکبیر واہ عمر واہ عمر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی شان پر بریلوی مکتب فکر میں ناصر چشتی صاحب ہیں کہ لکھتے ہیں جو میرے دوست وہاں سے آئے ہوں یہ ان کی نظر ہے نعرہ ڈائریکٹلی نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے ناصر چشتی صاحب لکھتے ہیں جو روشنی کے سفیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں سبحان اللہ ناصر چشتی صاحب کے کلام میں جا کے دیکھو کہتے ہیں جو روشنی کے سفیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جنہیں خزاں کا نہ کوئی ڈر ہو ہم ان بہاروں کو مانتے ہیں اور ہمارا دامن چار یاروں کی عنایتوں سے بھرا ہوا ہے ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو بولو یار جو سب کو مانتا ہے میں نے کہا تیرے خون میں شامل بوز صحابہ میری روح میں شامل صحابہ ایک باری ذرا صحابہ نہیں یار محبت سے ذرا صحابہ ادھر والے لوگ بھی ذرا صحابہ ان کا نام لے لیا کرو ایمان یہ قرآن یہ رمضان یہ اسلام جو ان کے صدقے سے ملا ہے یہ انہوں نے جانے دی ہیں تو آپ تک پہنچا ہے اس لیے محبت سے بڑا کریے ہم تو آج کل بڑے پابند لوگ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں میں نے کہا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تیرے خون میں شامل بغض صحابہ میری روح میں شامل صحابہ جس
तक बात पहुंची है आप तक, और जो कहता है सलीम खान ने सही जगह पे सही बातें की हैं, जरा वो मेरे साथ बोलेगा, तेरे खून में शामिल। नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम सुना हुआ है? नाम सुना हुआ ना गोलडे शरीफ वाले? पीर साहब कहते हैं कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं? मदीने के तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियां पीर साहब कहते अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं? और हाजिर और नाजिर और नूरो बशरो गायब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और नाम आने से तू बकरो मर का लब पर, अरे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। साहबा जिंदाबाद, नारे साहबा जिंदाबाद। आपको सलामत रखे। नौजवानों ने बड़ा साथ दिया, कहते साहबा कैसे भी हो लेकिन तुमसे तो अच्छे हैं ना। लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा था, साहबा कैसे भी हो लेकिन तुमसे तो अच्छे हैं। बड़ा संजीदा सुनो, कहते तुम लाख कोशिश कर लो, तुम हवा में उड़ लो, तुम आसमान पर पहुंच जाओ, तुम सितारों पे कमन डालो, मौलाना आपकी नजर है, लेकिन तुमसे सहाबी तो नहीं बना जा सकता ना। मौलाना लिखते आखिर तुम वो आंख कहां से लाओगे? यार जिसका दिल जरा ज़मीर जिंदा है वो जरा मेरी बातें सुनेगा। आखिर तुम वो आंख कहां से लाओगे जिसने जमाल मुस्तफा का दीदार किया हो? तुम वो कान कहां से लाओगे जो कलेमात नबुव्वत से मुशर्रफ हुए? तुम वो दिल कहां से लाओगे जो अनफास मसीहाये मोहम्मदी से मुनव्वर हुए? अरे तुम वो हाथ कहां से लाओगे जो एक बार मुस्तफा के हाथों से लगे और सारी जिंदगी उनकी बुए अंबरी नहीं गई? तुम वो पाँव कहां से लाओगे जो मइज्जत मोहम्मदी में आबलपा हुए? अरे तुम वो आसमान कहां से लाओगे जब तुम वो जमान कहां से लाओगे जब आसमान जमीन पर उतर आया था? तुम वो मकान कहां से लाओगे जहां कौनैन की सियादत जलवा आरा होती थी? तुम वो महफिल कहां से लाओगे जहां का अन्नमा अला रूसिन तैर का समा बन जाता था? तुम वो मसनद नशीन तख्ते रिसालत कहां से लाओगे जिसकी तरफ हाज़िल अबयजुल मुत्तकी कहकर इशारे किए जाते? अरे यूसुफ लुधियानवी शहीद लिखते हैं, अरे तुम वो ईमान कहां से लाओगे जो सारी दुनिया को तज कर हासिल किया जाता? तुम वो अमाल कहां से लाओगे जो पैमाने नबुव्वत पे तोल तोल कर अदा किए जाते थे? तुम वो अखलाक कहां से लाओगे जो आईना मोहम्मदी को सामने रख के संवारे जाते थे? अरे तुम वो रंग कहां से लाओगे जो सिबकत अल्लाह की भट्टी में दिया जाता था? अरे तुम वो नमाज कहां से लाओगे जिसका इमाम रसूलों का इमाम था? तुम वो कुदसियों की जमात कहां से लाओगे जिनका सरदार रसूलों का सरदार था? कैसे भी हो लेकिन तुमसे तो अच्छे हैं। मुझे बड़े कलाम आते लेकिन शायद मैं 2-4 घंटों में बढ़ता, मैंने थोड़े वक्त में आपको सुनाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिर में शान अम्मी आयशा है, कहते उसी के नक्शे कदम, ये पहले किसी ने नहीं पढ़ा और सुना भी नहीं होगा आपने, कि उसी के नक्शे, आपको पुराने कलाम सुन के आप थक चुके हो, आपके बच्चों को याद है, ये नहीं याद होगा कि उसी के नक्शे कदम की बरकत ने माहो अंजम को नूर बख्शा। आपकी नजर है, बड़े शानदार तोहफा है। उसी के नक्शे कदम के अलामा आलूसी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जब जालिमों ने मेरी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा आलिमा फाजिला कामिला हादिया महदिया मुर्शदा हुमैरा और जुनैरा पे इल्जाम लगाया, मेरा अल्लाह चाहता कायनात के जर्रे जर्रे को हुक्म देता, हीरे की झलक को हुक्म देता, आँख की पलक को हुक्म देता, दिल की धड़क को हुक्म देता, जमीन और समा को हुक्म देता, ज़ुबान हाल से पुकारो अम्मा सच्ची है, अम्मा सच्ची है। मगर अल्लाह ने कहा नहीं नहीं महबूब, जब जब भी तुझे जरूरत पड़ी है मैंने कुरान उतारा है। सदाकत सिद्दीक की बारी थी, मैंने कुरान उतारा है। अदालत फारूक की बारी थी, मैंने कुरान उतारा है। सखावत उस्मान की बारी थी, मैंने कुरान उतारा है। सहाबा के मकाम की बारी थी, मैंने कुरान उतारा है। महबूब आयशा तो तेरा प्यार है, अगर आयशा के तकद्दुस की खातिर कुरान ना उतारूं तो मुझे भी रब नहीं कहना। सुभान अल्लाह की नजर एक जुमला है, आयशा पैदा हुई इस्लाम की गोद में और इस्लाम मुकम्मल हुआ आयशा की गोद में। तो समझा है, आयशा पैदा हुई इस्लाम की गोद में। अल्लाह सलामत रखे। सानू सदना भी तुसी होंदा है तो सानू दाद भी तुसी देनी है। अल्लाह तुहानू ही सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। आखिरी कलाम सुनो, इजाजत चाहने हैं। उसी के नक्शे कदम की बरकत और 4 मिसरे हैं, जरा अकीदत के तराजू पे तोलो मौलाना। उसी आपने बड़े शानदार अशार पढ़े, आपके ज़ौक़ की नजर है। उसी के नक्शे कदम की बरकत ने माहो अंजम को नूर बख्शा, उसी के दर के तला मज़ाने ज़मान ने भर को शऊर बख्शा, उसी की खातिर को हक ने सहरा को जलवा को है दूर बख्शा, जो उसकी हुर्मत पे कट गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। तखय्युल और तसव्वुर दोस्तों सीखिए। कहते अजीब उलझन है काफिले में कि सबको मुश्किल पड़ी हुई है।
کو واقعہ ذہن میں آیا نا جی. میرے قبیلے کے لوگ علماء کی نظر ہے عجیب الجھن ہے قافلے میں کہ سب کو مشکل پڑی ہوئی ہے. یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی کے اڑی ہوئی ہے. اصحاب دم بخود ہیں نظر زمین پر گڑی ہوئی ہے کجاوا نشین عائشہ اور نبوت کھڑی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر عائشہ صدیقہ یار ذرا جڑے ہون تک میری محنت دا مول پاؤ تے ذرا ہاتھ چوک کے کہو عفت امی عائشہ صدیقہ. خوش بیٹھا ہے میرے اپنے قبیلے میں یا پرایا جو خوش بیٹھا. ابھی تک ہم نے کوئی بات نہیں کی. عفت امی عائشہ صدیقہ ذرا میرے ساتھ چلو یہ پڑھ لو یہ نام پڑھ لو. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے عائشہ. بولو اسلام کا. یہاں سے لے کر وہاں تک سب کی حاضری لگ جائے گی. پھر میں شان حسین بھی سنا دوں گا. میرے ساتھ اگر ہاتھ اٹھے گا ہر زبان بولے گی تو اسلام کا سرمایہ تسکین ہے. یہ کھڑے لوگ بیٹھے لوگ اللہ سلامت رکھے. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے. آپ بولے گے میں نہیں بولوں گا عائشہ بولنا ہے. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے عائشہ. ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے عائشہ. صداقت کے خد و خال کی تزیین ہے عائشہ. آقا ہے جو قرآن تو یاسین ہے عائشہ. اور باتوں کے ترازو کی طرح تولنے والی ہوٹوں سے صداقت کی گرہ کھولنے والی تاریخ کی آنکھوں میں حیا گولنے والی محبوب کے لہجے میں صدا بولنے والی کرتا ہے تیری ہر فرد تعظیم عائشہ. تو ہے اسلام کا سرمایہ تسکین عائشہ. آپ تو بہت اچھے لوگ اللہ سلامت رکھے. غلام محمد قاسم لکھتے ہیں کہتے یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچ گئے تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ. میں کہ اردو پہ نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. اردو پہ نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. یزیدیت کی یہ نسل تیری حسین شاہ مشرقین میرا. خدا کی لعنت تیرا مقدر خدا کی رحمت میرا نصیبہ. مجھے تو منظور ہے یہ سودا یزید تیرا حسین میرا. سبحان اللہ. قانون ذرا مفتی طیب صاحب ہمارے قادیہ کے محتمے میں ہم پڑھ رہے تھے استاد نے کیا شاندار بات ارشاد فرمائی. کہتے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے ہیں. میں جلدی نہ جلدی بھائی سردار جس سے صلح کر لے ہماری بھی اس سے پہنچ گیا بھائی سردار جی بلا. میں نے کہا وہ ہو رہا تھا تر شروع معاویہ کے نام پر. وہ ہو رہا تھا تر شروع معاویہ کے نام پر. بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر. وہ ذرا خوش ہو گیا ذرا کہ حضرت معاویہ نے اس سے صلح کی ہے نا حضرت حسن نے. وہ ہو رہا. میں نے کہا میرا معاویہ میرا مصطفیٰ میرا مرتضیٰ میرا شام ہے میرا رائے بند میرا کربلا. میرا معاویہ میرا مصطفیٰ میرا مرتضیٰ میرا شام ہے. اگلے سال سنائیں گے یہ پورا کرا. میں نے کہا میرا معاویہ میرا مصطفیٰ میرا مرتضیٰ میرا شام ہے میرا رائے بند میرا کربلا. تیرا کیا ہے تو تو ملنگ ہے تیری بھنگ ہے تیری آل نال بھی جنگ ہے. تیرے شمر ہے تیرے نال ابن زیاد ہے میرے نال حسین ہے میرا چین ہے میرے حرت میرے زہیر ہے میرا اون ہے تیرا کون ہے. میرا اون ہے تیرا کون ہے. میں نے کہا زمانے تو بنج کے سکول ڈٹھا ہے تے محبت عجب دستور ڈٹھا ہے. اے علی دے بچڑیاں تو میں قربان ونجا جنہاں کو چمبا رسول ڈٹھا ہے. آخری شعر غلام محمد قاصر ہے. میں نے کوشش کی ہے میں نئی باتیں سنوں اور آپ کو لگا بھی ہوگا جو میں آپ کو بھیجتا یہ اس سے بھی ہٹ کے ہیں. آؤ آپ کو تحفہ دیتا ہوں. غلام محمد قاصر لکھتے آخری شعر ہے ذرا عقیدت کے ترازو پہ تولنا ہے. آپ جتنے بڑے عالم ہو آپ جتنے بڑے پڑھے لکھے ہو آپ نے جتنے قصیدے سنے ہیں ہم پورا پاکستان پھرتے ہیں پاکستان کے ایک اچھے ادارے میں پڑھاتے ہیں اچھی جگہ سے پڑھا ہے. اس سے اچھا شعر میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یزید نقشہ ہے جورو جفا بنا آخری شعر سننا ہے. علماء داد دیں گے مصرے کی نزاکت اور لطافت کو سمجھیں گے. یہ جدید نقشہ ہے جورو جفا بناتا ہے. حسین اس میں فتح کربلا بناتا ہے. یزید مقام عیسیاں کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے. توجہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. آپ آباد رہیں آپ شاد رہیں. یہ احسان حیدری بھائی ہیں یہ بھی ایک کلام آپ کو سنائیں گے اسی موضوع سے ریلیٹڈ ایک بڑا شاندار کلام پڑھیں گے. آئیے اب یہ آج دن میں جو ہے وہ